السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم ترین مسئلہ جو پاک و ہند کا مار کا عرا مسئلہ ہے، جس سے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مار پیٹ تو درکنار، قتل تک جاہل ملا چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ اس مسئلے میں لازم کفر و اسلام کی بحث ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ آمین بالجہر، آمین اونچی آواز سے کہنا آسان لفظوں میں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہاں آمین کہنا سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ سنت موقدہ ہیں سب علماء کے نزدیک۔ خصوصاً جب امام آمین کہے تو اس وقت، جب آمین کہے امام تو اس وقت آمین کہنا ضروری ہے، یعنی آمین کہنی چاہیے، کیونکہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوبارہ سن لو یہ حدیث۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی بھی آمین کہہ دیں تو ان سب کی آمین آپس میں مل جائے، ادھر فرشتے کہتے ہیں آمین، ادھر امام کہتا ہے آمین، پیچھے مقتدی کہتے ہیں آمین، اگر ان کی آمین مل جائے تو اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اور مقتدی کو آمین ایک ہی وقت میں کہنی چاہیے، کیونکہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ اختلافی ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے اور بعد آیات کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ سوال، جب آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھی جائے تو بعض مقتدی کہتے ہیں استعن باللہ، ہم نے اللہ ہی کی مدد مانگی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، مقتدی کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ خاموش ہو کر امام کی قرات سنے۔ امام جب فاتحہ سے فارغ ہو جائے، آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے تو یہ آمین انسانوں کو امام کی
قرأت فاتحہ کے درمیان میں ہر چیز کہنے سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ یعنی جب کہا نا امام نے ولضالین تو مقتدی کہتے ہیں آمین. یہ 90% کو 90% کو یہ پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا. آمین یا اللہ جس طرح امام نے دعا کی ہے ہماری تمنا ہے کہ اسی طرح ہی ہو جائے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام، مقتدی یا منفرد کے لیے سب پر واجب ہے. سورہ فاتحہ یہ پڑھنا امام کے لیے، پیچھے مقتدیوں کے لیے واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. یہ حدیث اور اس جیسی بے شمار اور حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. اسی طرح نماز جنازے میں ہے، جا کے آرام سے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو گئے تو امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو روایت کیا ہے. انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور اس میں سورۃ فاتحہ کو اونچی آواز سے پڑھا. تو لوگوں نے کہا یا حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ سنت ہے اور تعلیم کے لیے ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جماعت کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگ بھی ایسے ہی پڑھتے رہے قرآن جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اپنے چہرے کو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. تو ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو. فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں. تو اس لیے یہ تمام جو احادیث وارد ہوئی ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو امام کے پیچھے اور خود امام کو پڑھنی چاہیے. کہ سورہ فاتحہ قرآن کی بہت ہی عظیم سورت ہے. کہیں اس کو سورۃ الشفا کہا، کہیں سب المثانی کہا، بے شمار نام اس کے رکھے. تو یار سورۃ فاتحہ سے اتنی پرابلم ہو گئی کہ کوئی کہتا ہے اس کے پڑھنے سے منہ میں آگ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ساری حدیثیں سورۃ فاتحہ کی ہی فضیلت کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں۔ تو اس لیے نمازیں جہری ہوں یا سری، سورہ فاتحہ کو لازم پڑھنی ہے۔ طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ جو ناقص ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا ہے ہماری کہ ہمیں اللہ رب العزت سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے کبیرے اور صغیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔